کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میرے بعد تمہارے دینی امور میں، دنیاوی امور میں بہت سارے اختلافات تم دیکھو گے، بہت سارے اختلاف ہوں گے۔ ایسے اختلاف کے موقع پر میری سنت کو پکڑ لینا اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج کو پکڑ کر رہنا، ان کے طریقے کو فالو کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کی طرح ہو، ہمارا عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ہو، ہمارا کردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ہو، ہمارا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو پاک ذات ہمارا خالق، مالک اور رازق، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اسی پاک ذات نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کا نزول ہو، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اور پیارے بچوں، پچھلے جمعہ ہم نے سلفیت کے تعارف کے حوالے سے بات کی، ہم سب نے سنا اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سلفیت کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سلفی حضرات کے بعض نمایاں اوصاف کے حوالے سے بھی بات چلی۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں گوش و گزار کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے حق بات آپ تمام سامعین کے سامنے پہنچانے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، منہج سلف کو فالو کرنے والے، منہج سلف کو اختیار کرنے والے سلفیوں کے نمایاں اوصاف میں ایک وصف ہے کہ اختلاف کے وقت قرآن و سنت کو وہ مضبوطی سے تھامتے ہیں، اور یہی بات قرآن و سنت میں رہنمائی کی گئی ہے کہ جب معاشرے کے اندر مختلف طریقے کی باتیں ہوں اور مختلف قسم کے مذہب و مسلک ہو، جیسے کہ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو معزز سامعین ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک آدمی شخصیت پرستی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک آدمی قبر پرستی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ایک آدمی مزار پرستی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ ایک آدمی علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کا درجہ دیتا ہے اور مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو وہ بھی مسلمان کہتا ہے۔ البتہ یہ کہ آج فتنوں میں بہت بڑا فتنہ ہے مسلک اور مذہب کے نام پر جو فتنے بپا ہیں، طرح طرح کے مسلک اور مذہب میں لوگ اور گروہ بندی میں، فرقہ بندی میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس دور میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے بھی اس بات کا حکم دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب تمہارے درمیان آپس میں کوئی مسائل پیدا ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں، تو اسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم لوٹو۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، سنت نبوی تمہیں کیا ہدایت دیتی ہے، کیا رہنمائی کرتی ہے، اس کو تم مضبوطی سے پکڑو۔
इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, वाज़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगतन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही बलीग किस्म की खुतबा और वाद नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर से लोगों की हालत ये बनी कि जरफत मिनहल उयून वजलत मिनहल कुलूब, लोग रोने लगे और दिल दहल गए। एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऐसी नसीहत है गोया कि अलविदा कहने वाली नसीहत हो। फाउसीना, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मजीद वसीयत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर 4 नसीहतें की थी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को। पहली नसीहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये की कि उसीकुम बितक़वाल्लाहि, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तक़वा की तुम्हें वसीयत करता हूं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं इस बात की कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिलों में पैदा करो, परहेजगारी की जिंदगी अपनाओ। ये बहुत बड़ी चीज है। आदमी के तक़वा अगर अपनी जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी भी खुशगवार बन जाती है, दुनिया और आखिरत भी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहां कामयाब बन जाती है। और दूसरी नसीहत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर यह की थी, वस्समे वत्ताअ, और समोत्ताअत की वसीयत करता हूं। फ़इन काना अब्दुल हबशियुन, अगरचे तुम्हारे दरमियान एक गुलाम, हबशी गुलाम हुक्मरां बन करके आ जाए, मुसलमानों का लीडर अगर गुलाम है और हबशी है यानी कि काला कलोटा है, तब भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि अगर वो तुम्हारा हुक्मरां बन जाए, तुम्हारा लीडर बन जाए, तुम्हारा अमीर बन जाए, तो ऐसी सूरत में उसकी समोतात करना, तुम उसकी बातों को सुनना, तुम उसकी फर्मा बरदारी करना। और फर्मा बरदारी में ये उसूल याद रखा जाए, अहलुल हदीस का, सलफियत का ये उसूल है कि ला ताअता फी मासियतिल खालिक, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में किसी की वसीयत जायज नहीं है, किसी की इताअत जायज नहीं, किसी की फर्मा बरदारी जायज नहीं। लिहाजा जो बातें अल्लाह और उसके रसूल के तहत हो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि तुम क्या करना, तुम उनकी बात को सुनना, तुम उसकी बात की इताअत करना, तुम उसकी बात को मानना। और तीसरी नसीहत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये करते हैं, फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, कि जो तुम में से मेरे बाद जिंदगी गुजारेगा वो बहुत सारे इख्तिलाफात को देखेगा। फ़अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन, लिहाजा ऐसे मौके पर मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ना और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि खुलफ़ाए राशिदीन कहलाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में भी सबसे नुमाया सहाबा में से यही 4 सहाबा हैं। यूं तो और भी सहाबा हैं, उनकी फजीलतें भी हैं, उसका इनकार नहीं है, मगर इन 4 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जो मकाम और मर्तबा मिला किसी और को नहीं मिला। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मेरे बाद तुम्हारे दीनी उमूर में, दुनियावी उमूर में बहुत सारे इख्तिलाफात तुम देखोगे, बहुत सारे इख्तिलाफ होंगे। ऐसे इख्तिलाफ के मौके पर मेरी सुन्नत को पकड़ लेना और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को पकड़ना, यानी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मनहज को पकड़ कर रहना, उनके तरीके को फॉलो करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत दे रहे हैं, इसीलिए मनहज सलफ को अपनाना जरूरी है। मनहज सलफ की ये नुमाया सिफत है मेरे भाइयों कि इख्तिलाफ और इंतशार के वक्त किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करते हैं और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के फहम से उस चीज को हल करते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी बात का हुक्म दिया है कि इख्तिलाफ के वक्त मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत को पकड़ लेना। और क्यों ना कहें, यही तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हैं जिनके बारे में रब का कुरान ये कहता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ये मुशरिकीन मक्का भी उसी तरीके पर ईमान लाए जिस तरीके से नबी के सहाबा ने ईमान लाया है, तो ऐसी सूरत में वो भी हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, वो भी हिदायत को पा जाएंगे, सही रास्ते को पा जाएंगे।
یہی وجہ ہے کہ سلف کا منہج یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کی طرح ہو، ہمارا عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ہو، ہمارا کردار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ہو، ہمارا اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا، تبھی جا کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اور چوتھی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی، کہا کہ وَإِيَّاكُمْ مُحْدِثَاتِ الْأُمُورِ، کہ لوگوں دین میں نئے کام سے بچنا، نئے کاموں کی ایجاد سے بچنا، یعنی بدعت کے کاموں سے بچنا، بدعت کو ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی کے راستے کی طرف لے کر کے جانے والی ہے۔ اور ایک روایت جو سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی۔ یہاں 4 باتیں بتائی گئی، جس میں سے میری تقریر کے جو مناسبت بات تھی وہ یہ کہ اختلاف کے وقت کتاب و سنت کو اور فہم صحابہ کو پکڑنا ضروری ہے، وگرنہ آدمی گمراہی سے نہیں بچ سکتا، وہ پھسل جائے گا گمراہی کی طرف۔ اور معزز سامعین، یہ میں بتاتا چلوں، آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ آج لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے، لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ جس راستے پر چلو گے اسی جنت کی طرف پہنچو گے۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی صحابہ نے کہا، نہ ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نہ ہی کسی محدثین کا قول ہے کہ جس راستے سے بھی چلو تم جنت کو پہنچ جاؤ گے، بلکہ حدیث رسول کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صراط مستقیم صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک لکیر کھینچتے ہیں، سیدھی لکیر کھینچتے ہیں، اور کھینچنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف سے بھی چند خطوط کھینچے، چند لکیریں کھینچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذہ سبل علی کل سبیل منھا شیطان یدعو الیہ، کہ ان دائیں اور بائیں جتنے خط تم دیکھ رہے ہو، اس میں سے ہر ایک میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، اس میں سے ہر ایک میں شیطان موجود ہے، اور وہ اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رہنمائی کی اپنی امت کو کہ اے میری امت، جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے، جس طریقے سے رب کا قرآن ایک ہے، جس طریقے سے رب کا دین ایک ہے، اسی طریقے سے رب کے دین کا راستہ بھی ایک ہے۔ لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ ایک تالاب ہے، تالاب اگر آدمی ادھر سے جائے گا تو ایسی صورت میں تو بھی وہی تالاب کو پہنچے گا، اگر ادھر سے آئے گا تو بھی وہ تالاب کو پہنچے گا، ادھر سے آئے گا تو بھی وہ تالاب میں پہنچے گا، اور ادھر سے آئے تو بھی وہ تالاب میں پہنچے گا۔ اور اس طریقے سے مثالیں پیش کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر راستہ حق کا راستہ ہے، ہر راستہ صحیح راستہ ہے، چاروں مسلک جو ہے حق پر ہیں، جس راستے کو بھی جو فالو کریں وہ صحیح راستے کو پہنچیں گے، جنت تک پہنچیں گے۔ یہ مثال کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ یہ قرآن مجید کی مثال نہیں، نہ ہی سنت رسول کی مثال ہے، نہ ہی کسی صحابہ کا یہ اقوال ہے، نہ ہی کسی محدثین نے یہ بات سمجھائی ہے، جبکہ حدیث رسول یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین ایک ہے، اور اللہ رب العالمین کے دین کے اوپر چلنے کا بھی راستہ ایک ہے، اور وہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ اس راستے کو اپنائے بغیر کوئی ہدایت کو نہیں پا سکتا، اس راستے کو اپنائے بغیر کوئی جنت کو نہیں پا سکتا۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی وہ آیت بھی پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ میرے صحاباؤ، اے میری امتو، سن لو، یہی میرا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو اور دیگر راستوں کی اتباع نہ کرو، وگرنہ تم
کیا فتفرق بکم عن سبیلی، وگرنہ تم اپنے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور بھٹکنے کی صورت میں تم گمراہی میں پہنچ جاؤ گے، اور گمراہی کی صورت میں تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ رہنمائی کی ہے۔ معزز سامعین کرام، اور اس موقع پر وہ حدیث بھی سامنے رکھیں جو سنن وغیرہ کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں میں 70 پر 1 فرقوں میں بٹ گئے یہودی لوگ، نصارا لوگ 70 پر 2 فرقوں میں بٹ گئے، لیکن عنقریب میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، ہر ایک اس میں سے 70 پر 3 فرقوں میں سے ہر ایک جہنم میں جانے والی ہے سوائے ایک کے، یعنی 70 پر 2 فرقے، 70 پر 2 گروہ جہنم کے راستے پر چلنے والی ہے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے بے چین سے پوچھے اللہ کے رسول، وہ ناجی جماعت، وہ ناجی گروہ، نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ اصحابی، آج جس منہج پر، آج جس عقیدے پر، آج جس اعمال پر، اور آج جس طریقے پر میں موجود ہوں، میرے صحابہ موجود ہیں، اسی راستے کو اختیار کرنے والے لوگ ہی ناجی جماعت میں شمار ہوں گے اور نجات پانے والے لوگ ہوں گے۔ لہذا اس حدیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ہر راستے کو اختیار کرنے والا آدمی جنت نہیں جا سکتا۔ جنت ایک ہی راستہ ہے، اور جنت کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم وہی راستہ ہے کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں نمونہ پیش کر دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے پوری زندگی گزارے، عبادتوں میں، ریاضتوں میں، معاملات میں، اخلاق میں اور معاشیات میں، ساری چیزوں میں قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ اسی طریقے سے سلفیوں کے نمایاں اوصاف میں ایک وصف ہے کہ دین حق کی کامل دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 181 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کہ ہم نے ایک امت، ایک جماعت ایسی پیدا کی ہے کہ یہدون بالحق، وہ حق کے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، حق کے راستے کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں، اور کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ اعتدال سے کام لیتے ہیں اس کے اوپر۔ یہی وہ جماعت ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف کو فالو کرنے والے لوگ کی جماعت ہے، کہ جو قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اسی جماعت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ایک امت کو، ایک جماعت کو ایسی پیدا کی ہے، ایسے بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور اس میں بھی وہ اعتدال سے کام لیتے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ معزز سامعین، دوسرے کے یہاں بھی تبلیغ ہے، دوسرے لوگ بھی تبلیغ کرتے ہیں، مگر ان کی تبلیغ میں اگر دیکھیں تو ایسی صورت میں کوئی آدمی اپنے اماموں کی طرف جو ہے دعوت دے رہا ہے، کوئی آدمی اپنے مزاروں کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی آدمی اپنے بزرگوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی آدمی اپنے آستانوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور اس طریقے کی گمراہی کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ واحد ایک ایسی جماعت ہے اہل الحدیث اور اہل سلف کے طریقے کو فالو کرنے والی جماعت، کہ جو کسی باپ دادے کی طرف دعوت نہیں دیتے، کسی آستانوں کی طرف دعوت نہیں دیتے، کسی مزاروں کی طرف دعوت نہیں دیتے، کسی اماموں کی طرف نہیں دعوت دیتے، صرف اور صرف قال اللہ اور قال الرسول کی طرف دعوت دیتے ہیں، منہج صحابہ کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اسی راستے کو اپنا لو کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے اس راستے کو اپنایا تو جنت پہنچ گئے۔ اسی راستے کو فالو کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔
मदारिस और जामियात की तरफ रुख करें और दौरा करें तो आपको ये हकीकत मालूम होगी कि जहाँ अहलुल हदीस के मदारिस और जामियात हैं वहाँ ये चीज़ आपको नुमायां तौर पर देखने को मिलेगी कि जहाँ एक तालिब इल्म दूसरी तीसरी जमात अरबी के जब पहुँच जाता है तो एक तरफ रब का कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान मजीद की तफसीर शुरू हो जाती है और तफसीर भी उसी नहज के तौर पर जो है पढ़ाया जाता है जो किताब और सुन्नत ही एक दूसरे की तफसीर करती हैं। कुरान की आयतों की तफसीर कुरान आयत से, कुरान करीम की आयत की तफसीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और हदीस रसूल से, और इसी तरीके से फहम सलफ से, और इसी तरीके से दूसरी तरफ जो है हदीस की पढ़ाई शुरू हो जाती है। बुलुगुल मराम, मिशकातुल मसाबी, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, और इस तरीके से सही बुखारी, सही मुस्लिम जो है पढ़ाई जाती है। और एक लंबा अरसा तक ये एक तरफ तफसीर चलती है और दूसरी तरफ हदीस रसूल चलती है। लेकिन आप दूसरे यहाँ जाएं, दूसरे के यहाँ मदारिसों जामियात की तरफ आप दौरा करें तो मालूम होगा कि वहां पर जहां कुरान मजीद की तफसीर होती है वो फहम सलफ की रोशनी में नहीं होती। बाद जगहों पर ले लिया जाता है मगर उनकी निगाह वहीं तक महदूद हो जाती है जहां तक उनकी इमामों की जो है फहम होती है। अपने इमामों की बात को साबित करने के लिए कुरान मजीद में तावील से काम लेते हैं, तहरीफ से काम लेते हैं और कुरान मजीद की आयतों के तर्जमे और मफहूम को मोड़ मोड़ करके अपने इमामों की बात को जो है बुलंद और अरफा करने के लिए जो है कुरान मजीद में इस तरह की तावील और तहरीफ से काम लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर हदीस की पढ़ाई देखें तो हदीस की पढ़ाई नहीं जाती, हदीस की जगह फिक्र को रखा जाता है और पूरे एक लंबे अरसे तक फिक्र को पढ़ाया जाता है और हदीस को आखिरी साल में बराए नाम दौर करा दिया जाता है। कुतुब सित्ता को, जी सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद और सुनन नसई, तिरमिज़ी और इब्न माजा को यह बराए नाम के दौर करा दिया जाता है, इबारत खानी कर दी जाती है, बस इबारतें पढ़ करके ख़त्म कर दी जाती हैं। ना माना आदमी को समझ में आया, ना मफहूम समझ में आया और इस तरीके से उनके जो है कुतुब सित्ता ख़त्म हो गए। अगर जिम्मेदारी से आदमी पढ़ाए तो ऐसी सूरत में ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि एक किताब जो हदीस की किताब है कुतुब सित्ता में से कोई भी किताब हो तो पूरे साल में बमुश्किल खत्म की जाती है, वो बमुश्किल वो खत्म होती है। लेकिन इबारत खानी का मामला ये रहता है कि आखिरी साल में 6 किताब एक ही साल के अंदर खत्म की जाती है। ये मामला रहता है मेरे भाइयों। तो ये नतीजा है कि अहलुल हदीस जो कि सलफ के मनहज को मानते हैं, कुरान और सुन्नत को सलफ के तरीके पर जो है समझते हैं, उनके यहाँ उसी का नतीजा है कि आज उनके मदारिस और मसाजिद और जामियात में भी उसी तरीके की तालीम दी जाती है किताब और सुन्नत की, और उनके माहिर जितनी किताबें होती हैं वो सिलेबस में रख दी जाती हैं और इस तरीके से दर्स निज़ामी में रख दिया जाता है। मगर उनके यहाँ जो है एक अलग ही सिस्टम है। मौजूद सामीन, ये चीज़ भी काबिल गौर है और बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाइयों। इसी तरीके से अहलुल हदीस की नुमायां सिफत में से एक सिफत ये है मेरे भाइयों कि उनकी तादाद हमेशा से कम होगी, क्योंकि रब का कुरान ये कहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं फरमाया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, क्या अक्सर लोग ईमान लाने वाले ना थे। कहीं फरमाया बल अक्सरुहुम ला याकिलून, बल्कि अक्सर लोग नहीं जानते। कुरान मजीद ये कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, कि अक्सर लोग जो ईमान का दावा करते हैं कि वो मोमिन हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हकीकत में वो मुशरिक हैं, शिर्क में मुब्तला हैं, मुशरिकाना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से कुरान मजीद की आयतों को खंगाले तो मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार इस बात को दोहराया है, कलीलन मा तशकुरून, कलीलन मा तज़क्करून, कलीलन मा युमिनून, कलीलन मा याकिलून, कलीलन मा यहजऊन। बहुत थोड़े लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो हकीकी में ईमान लाते हैं, हकीकी तौर पर वो मोमिन हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जिनके पास अक्ल सलीम है, बहुत थोड़े लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क़याम करते हैं।
یہ تمام آیات یہ بات دلالت کر رہی ہے، یہ بات کو واضح کر رہی ہے کہ حق پر چلنے والے لوگ، صحیح راستے کو اختیار کرنے والے لوگ، سلف کے طریقے پر چلنے والے لوگ، قرآن سنت کو اصلی شکل میں لینے والے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے۔ اور اس موقع پر حدیث رسول کو بھی، جو کہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا، اس چیز کو بھی پیش کر دیا جائے، بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسلام جو ہے اجنبیت میں اور غربت میں شروع ہوا ہے، اور عنقریب جو ہے اسی طریقے سے لوٹ آئے گی جس طریقے سے وہ شروع ہوا تھا، اجنبیت کے ساتھ اور غربت کے ساتھ۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے لوگ بہت تھوڑے تھے، غریب تھے، اور اسی طریقے سے اجنبی لوگ تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لایا، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور اس طریقے سے جماعت دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی گئی، اور حتیٰ کہ ایک دور وہ بھی آیا کہ لاکھوں اربوں خربوں مسلمان جو ہے بن گئے، اور دنیا کے اکثر خطے میں اسلام پھیل گیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے سمٹنے لگا، لوگ گمراہی کی طرف چلنے لگے، اور پھر دھیرے دھیرے سمٹ کر کے ایک اجنبیت کے ساتھ جس طریقے سے وہ اسلام شروع ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی طریقے سے لوٹ کر کے آنے والا ہے۔ بہت کم لوگوں کے پاس حقیقی اسلام رہ جائے گا، بہت کم لوگوں کے پاس صحیح عقیدہ رہ جائے گا، بہت کم لوگوں کے پاس جو ہے قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے لوگ جو ہے بہت کم اور قلیل تعداد میں ہو جائیں گے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدل اسلام غریبا، اسلام غربت میں اور اجنبیت میں شروع ہوا ہے، اسلام اسی طریقے سے پھیلا ہے، وسیعود کما بدا غریبا، اور اسی طریقے سے غربت میں اور اجنبیت میں لوٹ کر کے آنے والا ہے۔ وطوبى للغرباء، ایسے غریب وقت میں اور اجنبیت کے وقت میں جو دین کے اوپر قائم رہنے والے لوگ ہیں اور غرباء میں شمار ہونے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو خوشخبری ہو۔ لہذا قرآن مجید کی آیات اور حدیث رسول سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جماعت تھوڑے ہوں گے۔ آج جن لوگوں کے یہاں بڑی جماعت ہے وہ بڑے فخر سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اہل الحدیث، اور طرح طرح کے جو ہے ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ تھوڑے لوگ ہیں۔ یہ کیا اسلام ہے؟ پوری دنیا میں کون سی اسلام زندہ ہے؟ معزز سامعین، یہ حقیقت ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ایک کڑوی سچ ہے کہ آج اسلام کو قبروں اور مزاروں سے پہچانے جانے لگا ہے۔ آج اسلام کو ڈھول تاشے اور محرم کے جلوس سے لوگ پہچاننے لگے ہیں۔ تو کیا یہ چیز صحیح ہو جائے گی؟ کیا یہ چیز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں۔ حق پر رہنے والے اگرچہ ایک ہی آدمی ہو مگر وہ قرآن و سنت کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہی حق ہے، باقی ساری گمراہیت ہے۔ اصل چیز قرآن و سنت ہے میرے بھائیو۔ قرآن و سنت کو ہم نے اپنا لیا تو یہی اصلی چیز ہے، اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر کے کسی بھی منہج اور مسلک اور کسی بھی طریقے کو ہم نے فالو کیا تو وہ کبھی بھی دین اسلام نہیں بن سکتا، چاہے پوری دنیا اس پر متفق ہو جائے۔ تمام مسلمانوں کو یہی دعوت ہے کہ وہ خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائے۔ کتاب اللہ بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اور سنت رسول اللہ میں بھی جو حدیثیں صحیح ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے اوپر لوگ عمل کرنے لگیں، انشاءاللہ یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن بنے گا، یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا، اور یہی چیز اتحاد و اتفاق کا بھی ایک بہترین جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے نمونہ اور ضابطہ اور اصول بتلایا ہے۔ لہذا اسی اصول کے تحت ہم اپنے اصلی دین میں باقی رہ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن و سنت کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم اصلی جو ہے اسلام میں ہرگز باقی نہیں رہ سکتے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل، صحیح عقیدہ، منہج سلف کے فہم
اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہی خیر و عافیت اور بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق دے، ہم سب کو اللہ رب العالمین ایک اور نیک بنائے، منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، دنیا و آخرت میں سعادت مندی کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔